شنار والا گاؤں کی خاموش فضا میں جب وہ اجنبی خوبصورت لڑکا پہلی بار حبیب خان کے دروازے پر رکا تو جیسے وقت ٹھہر سا گیا۔ حبیب خان کی 50 برس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جیسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ لڑکی کی نظریں جھکی ہوئی تھی مگر ان میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنیت تھی، جیسے وہ برسوں سے اسی دروازے کو تلاش کر رہا ہو۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی مگر اس لمحے دونوں کے درمیان ایک انجانی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکے نے دھیرے سے اپنا نام ایان بتایا اور کہا کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے، مگر اس کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی محبت کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ حبیب خان کے دل میں نہ جانے کیوں ایک ہلچل سی مچی اور اس نے بغیر کچھ پوچھے اسے اندر بلا لیا۔ صحن کی مٹی، چائے کی خوشبو اور خاموش نظروں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بننے لگا جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا، جیسے دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کو پہچان رہی ہوں۔ اور اسی لمحے سے گاؤں کی سادہ سی زندگی میں ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جو محبت، راز اور وقت کے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ ایان کے گھر میں قدم رکھتے ہی حبیب خان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور سکون ایک ساتھ جاگ اٹھے، جیسے وہ اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہا ہو۔ ایان خاموشی سے چارپائی کے کونے پہ بیٹھ گیا اور نظریں جھکا لی مگر اس کے چہرے پر چھپی اداسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حبیب خان نے کپ میں چائے ڈال کر اس کے سامنے رکھی تو ان کے ہاتھ ایک لمحے کو چھو گئے اور اس معمولی سی چھونے میں ایک ایسی گرمی تھی جس نے دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دی۔ صحن میں چلتی ہوا جیسے رک سی گئی اور وقت ایک بار پھر تھم گیا۔ تم واقعی کون ہو ایان؟ حبیب خان کی آواز میں سختی کم اور فکر زیادہ تھی۔ ایان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں وہی ہوں جسے آپ نے کبھی کھو دیا تھا یا شاید کبھی پایا ہی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حبیب خان کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے ذہن میں ماضی کی دھندلی تصویریں ابھرنے لگی۔ ایک ادھوری محبت، ایک بچھڑتا ہوا چہرہ اور ایک وعدہ جو وقت کی گرد میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار ایان کے قریب ہو کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس میں کسی پرانی یاد کا عکس تلاش کر رہا ہو۔ اور ایان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی جو اتنی نرم اور سچی تھی کہ حبیب خان کے دل کی ساری دیواریں ایک لمحے میں ٹوٹنے لگی۔ مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا راز ابھی بھی ان دونوں کے درمیان ایک فاصلے کی طرح کھڑا تھا، ایک ایسا راز جو نہ صرف ان کی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ پوری گاؤں کی خاموش فضا کو بھی ہلا دینے والا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر حبیب خان کے صحن میں جلتا ہوا چراغ جیسے دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خاموشی کو روشن کیے ہوئے تھا۔ ایان اب بھی وہیں بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں بار بار حبیب خان کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی، جیسے وہ ان کی ہر جری میں کوئی کہانی پڑھ رہا ہو۔ حبیب خان کے دل میں ایک عجیب سا خوف جنم لینے لگا تھا کیونکہ ایان کی باتیں اور ان کی موجودگی ماضی کے ان دروازوں کو کھول رہی تھی جنہیں وہ برسوں پہلے بند کر چکا تھا۔ تم نے یہ بات کیوں کہی کہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا؟ اس نے آخر ہمت کر کے پوچھا۔ ایان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، کیونکہ کچھ رشتے وقت سے نہیں تقدیر سے جڑتے ہیں، اور اس نے ایک بار تقدیر سے منہ موڑ لیا تھا۔ یہ سن کر حبیب خان کے ہاتھ کانپ گئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی کا چہرہ ابھرا جس کی آنکھیں ابھی بھی ایان جیسی ہی گہری اور اداس تھیں۔ وہ ماضی جیسے وہ دفن سمجھتا تھا اچانک زندہ ہو گیا۔ ایان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ حبیب خان کے ہاتھ پر رکھا اور اس بار حبیب خان نے اسے ہٹایا نہیں بلکہ جیسے اس چھونے میں اسے کسی کھوئی ہوئی محبت کا سراغ مل رہا ہو۔ میں یہاں کسی احساب کے لیے نہیں آیا، بس یہ جاننے آیا ہوں کہ کیا محبت واقعی ختم ہو جاتی ہے یا کہیں دل کے کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایان کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حبیب خان کا دل اس منظر کو دیکھ کر پگھلنے لگا اور وہ پہلی بار اپنی مضبوط وجود سے ہٹ کر کمزوری محسوس کرنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ایان کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا مگر اس قربت میں جتنا سکون تھا اتنا ہی ایک خطرہ بھی چھپا تھا کیونکہ گاؤں کی نظریں، ماضی کی راز اور آنے والے سچ، یہ سب ابھی پردے میں تھے اور جیسے ہی یہ پردہ اٹھنے والا تھا سب کچھ بدلنے والا تھا۔ آخرکار وہ رات آئی گئی جب سچ چھپا نہ سکا۔ حبیب خان نے کانپتی ہوئی آواز میں ایان کو بتایا کہ برسوں پہلے اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی مگر حالات کے آگے ہار کر اسے چھوڑ دیا، اور وہ لڑکی ایان کی ماں تھی۔ یہ سن کر ایان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس میں نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں آپ سے نفرت کرنے نہیں آیا، میں یہ جاننے آیا تھا
کہ کیا میری ماں کی محبت سچی تھی؟ اس کے الفاظ نے حبیب خان کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ حبیب خان نے پہلی بار خود کو معاف کرنے کی کوشش کی اور ایان کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے میں نہ کوئی ماضی تھا نہ کوئی خوف، صرف ایک ادھوری محبت کا مکمل ہونا تھا۔ اور صبح جب سورج نکلا تو گاؤں چنار والا کی فضا بدل چکی تھی۔ ایک راز ختم ہو چکا تھا مگر ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا جو وقت کی ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حبیب خان کو پہلے ہی سچ بتا دینا چاہیے تھا یا وقت نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ اور اگر آپ ایان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ معاف کر دیتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی مزید جذباتی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔